ہمارے کانوڑ نکلیں گے روڈ پر، منگل کو بھوج ہوگا، بھنڈارا لگے گا، ہمارے جلوس نکلیں گے، ہماری آرتیاں اور پوجا سب راستوں میں ہوگی، لیکن تمہیں سڑک پر 5 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ بالکل یہی ظالمانہ شرط، تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور میرا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا، جیسے ہوتے نا ایک دو غصے والے لوگ، اتنا دب کر، ہم کیا چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں نا؟ ارے آپ نے تو بالکل ہماری ناک کٹا دی۔ جیسے ہم لوگوں میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت عمر بڑے جذباتی۔ اللہ کے رسول اتنا دب کر فیصلہ، آپ نے اشارہ کیا عمر فیصلہ میں نے لیا ہے، میں بول رہا ہوں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، طے ہو گیا۔ اور سنو مسلمانوں، تم ایک لفظ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ شرطیں رکھی گئیں اور لکھ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، تب سہیل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، یہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری جانتے ہو بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو بخاری شریف کو حاصل ہے۔ اس بخاری کے الفاظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے، محمد رسول اللہ کاٹو، رسول اللہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم۔ آپ عبداللہ کے بیٹے، لکھو محمد ابن عبداللہ کو منظور ہے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔ تم کہہ رہے ہو نا بابر نہیں کاٹیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، اللہ کے رسول حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم رسول نہیں کاٹ سکتے، اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام مت کرائیے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جب رسول بنایا تو میں کیسے کاٹ دوں یہ نام؟ آپ نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب کاٹنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے عمر ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے رسول قتلاہم فی النار، اگر ہم ان سے جنگ کرنے لگیں، لڑنے لگیں اور ان کو ہم قتل کر دیں کافروں کو تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر جنگ ہو جائے تو یہ کافر جہنم میں جائیں گے، قتلانا فی الجنہ، اے اللہ کے رسول ہم کم ہیں، یہ لوگ زیادہ ہیں، اگر یہ ہمیں مار دیں اور ہم قتل ہو جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا پھر آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ہم جنگ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، مت روکیے ہمیں۔ آپ رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عمر، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، میری جو عقل کہہ رہی ہے وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ عقل مندی کا پہلو یہی ہے، دانش مندی کا پہلو یہ ہے کہ ان کی یہ شرط بھی مان لی جائے، اور آپ نے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ کیوں؟ اگر اسی وقت آپ جنگ کرتے اور قتل ہو جاتے اور صحابہ بھی قتل ہو جاتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا، آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا۔ آج آپ کہہ رہے ہو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے۔ ارے پہلے زندہ تو رہو، تم زندہ کہاں ہو؟ زندگی رہے گی تب تو عہدے ملیں گے، جب زندہ ہی نہیں رہو گے تو عہدوں کا کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں پہلے اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو، اور پھر میرے بھائیوں پھر کوئی عہدوں کی لڑائی بعد میں لڑی جائے گی، پہلے عقل مندی سے کام لیجئے۔ بالکل
وہی صورتحال ہے میرے بھائیوں کہ ایک جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا، بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا۔ شیر نے گدھا مارا، شیر نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مارا۔ تینوں نے ایک ایک جانور مار دیا۔ شیر نے کس کو مارا؟ گدھا۔ اور بھیڑیے نے کس کو مارا؟ بکری۔ اور لومڑی نے کس کو مارا؟ خرگوش۔ اب شیر کہتا ہے اے بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ یہ شیر سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لو گے میری۔ یہ شیر سمجھ لیجئے، شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا، جیسے آج ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے، کہا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا گدھا آپ نے مارا ہے، گدھا بڑا بھی ہے، یہ آپ کھا لیجئے۔ بکری میں نے ماری ہے، بکری میں کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے۔ شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ، مارا ایک کمپٹی پہ ہاتھ، کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کس نے بتایا تجھے یہ فیصلہ کرنا؟ اس نے اپنے دانتوں سے اس کو دبایا اور پنجوں سے پھاڑ دیا۔ بھیڑیا بھی رام رام ستیہ، بھیڑیا بھی مر گیا۔ کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا۔ اس نے لومڑی سے کہا اے لومڑی تو فیصلہ کر، بتا کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی مزاج سمجھ گئی اور ماحول بھانپ گئی۔ مسلمانوں اس وقت لومڑی ہو آپ، بھانپ لو ماحول کو۔ لومڑی بھانپ گئی۔ لومڑی نے کہا ارے یہ تو بالکل کمینہ آدمی، اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا بالکل غلط فیصلہ کیا۔ ارے آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ سارے جانور تو آپ کے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آپ نے گدھا مارا ہے، صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے۔ اب تو بھیڑیا بھی مر گیا ہے، آپ اٹھیے 12-1 بجے بھیڑیا بھی کھا لیجئے، شام کے ٹائم پر آپ بکری کھا لیجئے اور رات کو سوتے وقت خرگوش بھی کھا لیجئے۔ یہ چاروں جانور تو آپ کے ہیں، آپ جنگل کے راجا ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ یہ سب آپ کا ہے۔ شیر نے کہا شاباش ادھر آ۔ کس نے؟ واہ ماشاءاللہ کیا فیصلہ کیا تو نے، بہت اچھا فیصلہ کیا تو نے۔ یہ فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہا حضور اسی بھیڑیے سے سیکھا، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ بہار والوں کو سمجھ میں آ گیا بھیڑیا کون ہے، شیر کون ہے، پنجہ کس کا ہے۔ بنگال والوں خیر منا لو اپنی اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں، پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ متفق رہیے گا۔ بٹو گے تو وہی حال ہوگا جیسے وہاں لوگ بٹے تو کیا ہوا اور نتیجہ کیا گیا۔ آپ متفق رہیے گا، اتحاد آپ کے اندر رہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے۔ میں نے 7 منٹ پہلے تقریر شروع کی تھی، 7 منٹ رہ بھی گئے ہیں۔ 7 منٹ میں نے اس لیے چھوڑ دیے کہ 7 منٹ 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھ کر اس ادارے کے لیے میں دامن پھیلا لوں، آپ کے لیے، آپ کے سامنے۔ جبکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں نہ دامن پھیلاتا ہوں، لیکن اس مدرسے کے لیے میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں۔